پھر حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں نعم میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، جئتو بھی رسول اللہ، میں تو میرے آقا کے پاس آیا ہوں، لم آتی بھی حجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ نبیوں کے سردار کا امتی بنایا ہے، ایسے عظمت والے نبی کا امتی ہوتے ہوئے بھی ہم اس عظمت والے نبی کو درود پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ہچکچاتے ہیں۔ جی لگا کر کے درود پاک پڑھے ہیں، ایک مرتبہ اور باور سید الملائکۃ والمقربین سید الانس والجن والعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس لنگر شریف کا انتظار رہے گا اور میری نظریں بھی دروازے کی طرف ہے، انشاءاللہ جلد ہی آپ کا پروگرام شامل ہوگا، لیکن یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، چاہے ہم کسی بھی بہانے سے آئے ہوں لیکن ایک ولی کے در پہ تو آگے۔ بخاری شریف کتاب الذکر میں امام بخاری نے بالکل طویل حدیث شریف بیان کی ذکر کی فضیلت کی برکت کے متعلق۔ فرشتے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فرشتوں تم نے زمین پر کیا دیکھا؟ کہ باری تبارک و تعالیٰ ہم نے تیرے بندوں کو تیرا ذکر کرتا ہوا پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فرشتوں اگر میں ان کو بخش دوں تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا وہ تیرا اور زیادہ ذکر کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے ہر ایک کی مغفرت کر دی۔ یہ تو بات ہو گئی ذکر کی۔ اب فرشتے دوبارہ عرض کرتے ہیں میرے مولا اس مجلس میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کا مقصد کچھ اور تھا، وہ ذکر کرنے نہیں آئے تھے۔ اللہ اکبر، میرا رب کیسا مہربان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں ان کے صدقے میں ان کی بھی بخشش کی جاتی ہے۔ ایسی میں نظریات آئے ہوں۔ بہرحال دیکھیں میں نے جس ایک آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی اور انسان کی پوری زندگی اسی میں اہل سنت والجماعت مسلک کے اعلیٰ حضرت کے شہداء و گرویدہ جتنے بھی ہیں سب کی زندگی اس میں، وہ جملہ کسی اور عام بندے کا نہیں ہے بلکہ یہ جملہ اللہ کے خلیل علیہ السلام نے کہا ہے، جس کو قرآن نے ذکر فرمایا ہے الحقنی بالصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا مجھے ان لوگوں کے قریب کر دے جو تیرے قریب ہیں، جو صالحیت جو نیکی کا جوہر پہنے ہوئے ان کے قریب کر دے۔ دیکھیں پہلا سوال تو یہ کہ حضرت ابراہیم تو خود بھی خلیل ہیں، کوئی ان کے قریب ہو جائے تو وہ باکمال ہو جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، یہ امت کو تعلیم دے رہا ہے، سیکھو اس جملے کو۔ اور کمال کی بات یہ کہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حبیب کے کلام میں اس کو ذکر فرمایا۔ اس کلام میں جو اپنے حبیب پر اللہ نے نازل فرمایا اس پہ ذکر فرمایا الحقنی بالصالحین۔ اب اس کا مطلب یہ کہ کوئی اگر یہ کہے کہ ولیوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ اس کے سینے میں ایمان کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ نہیں ہوتا تو قرآن ہمیں یہ کیوں سکھاتا ہے خدا سے مانگ۔ کیا مانگوں؟ خدا سے یہ مانگ کہ میرے مولا تیرے بندوں کے مجھے قریب کر دے۔ اگر ان کے قریب ہونا کچھ فائدہ نہ رکھتا، اے قرآن، اے اللہ کے خلیل، اے میرے مولا قرآن میں تو نے یہ تعلیم کیوں دی؟ تو کہا وہ اور عقل کے اندھے ہوں گے،
ذرا تم سوچو کسی چیز سے مل جانے کا بھی اپنا فائدہ ہوتا ہے. آپ نے قربانی کی، بقرعید آنے والی ہے، بکرا ذبح کیا، کھال کو سکھایا وغیرہ، سکھانے کے بعد اسی کھال کو آپ نے قرآن پاک کی جلد بنا دی. اب جتنی بار اس جلد کو چومو گے گویا کہ ایسا ہو گیا کہ تم نے قرآن کو چوما ہے، اور جتنی بار چوما قرآن کو چومنے کا ثواب مل گیا. میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو چمڑا تھا، اس کو کھانا بھی ویسے مکروہ نہیں بتانا گیا، بعض علماء نے اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن یہ تو چمڑا تھا. آواز آئی چمڑے کو نہ دیکھ کہ چمڑا ملا ہوا کس سے یہ دیکھ لے، یہ چمڑا ملا ہوا کس سے یہ دیکھ لے. اب آئیے تھوڑا قریب کر دوں میں آپ کو. سورہ یوسف ہے، ابھی ماشاءاللہ تفسیر میں اسی کا ہی بیان چل رہا ہے، سورہ یوسف کا. اور میں نوجوانوں سے ضرور گزارش کروں گا کہ وہ اس جمعے کی بعد نماز عشاء یہاں اسی مسجد میں مجلس تفسیر ہوتی ہے، آپ اس میں ضرور شرکت کریں. سورہ یوسف کا لطف ایک الگ ہی لطف ہے. اسی سورہ یوسف میں آپ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں، کپڑا تو ہم بھی پہنتے ہیں، کپڑا تو ہم بھی پہنتے ہیں اور بھی پہنتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کہا کہ والد صاحب کی آنکھیں چلی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا قمیص لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیص لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، یاتی بصیرا، ان کی آنکھیں آ جائیں گی. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، ذرا وہ لوگ غور سے سنیں جو شاید کہ یہ تانا سنتے ہوں گے کہ ان کے پاپے کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر سورج میں تپش ہے تو وہ خدا کے رکھنے سے ہے، اور ولی کے مزارات میں برکت ہے تو وہ خدا کے کرنے سے ہے. خدا اگر برکت دے تو کوئی اس کی برکت کو روک نہیں سکتا، تیرے کہنے سے بے برکت نہیں ہوگا. خدا برکتیں عطا فرماتا ہے. یہی بخاری شریف ہے. آپ حضرت عمر مناقب حضرت عمر اٹھا کر کے دیکھیں بخاری شریف میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں کہ اماں عائشہ سے پوچھ کے آؤ کیا مجھے حضور کے حجرہ شریف میں دفن ہونے کی اجازت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اجازت دے دیتی ہیں. حضرت مولا علی قاری کو دیکھیں، دیگر جتنی بھی شروحات ہیں بخاری شریف کے آپ اٹھا جو معتبر ہے اٹھا کر کے دیکھیں، ہر ایک عالم نے اس سے یہی ثبوت اخذ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ مزارات صالحین سے برکت اٹھانا حضرت عمر کا طریقہ ہے، حضرت عمر کی سنت ہے. اس لیے کہ وہاں صرف حضور کا حجرہ حضور کی آرام گاہ نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کی بھی آرام گاہ ہے. تو بہرحال ذرا دیکھیں آپ، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیص لے لو. میرے مولا کپڑے میں کون سا کمال ہے، اس میں تو جان بھی نہیں ہے، یہ تو بے جان ہے. ذرا وہی بات ذہن میں رکھیں، وہ تو معاذ اللہ مر کے ختم ہو گئے، وہ تو خود مٹی کا ڈھیر ہے معاذ اللہ، ان سے کیا ہوگا. اے میرے مولا یہ جو کرتا حضرت یوسف نے دیا ہے یہ بھی تو دھاگے کا بنا ہے، اس میں تو جان بھی نہیں تھی، یہ پہلے بھی بے جان تھا ابھی بے جان ہے، اس سے کیا ہوگا. تو کہتے ہیں نا کہ مزارات مٹی کے ڈھیر ہیں، ان سے جا کے یہ سوال ضرور کرنا. تم کہتے ہو مٹی کا ڈھیر ان سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں کچھ اور ہی ہمیں سکھاتا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، اللہ اکبر. قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی گئی، اللہ نے ان کو روشنی عطا فرما دی. وہ قمیص ایک کرتے، تو بتا تجھ میں تو نہ جان ہے نہ کسی مرض کی تو دوا ہے، تجھ میں یہ کمال کیسے آ گیا. کرتا کہے گا کرتے تو اور بھی ہیں، میری بات ذرا الگ ہے. کیا بات الگ ہے تجھ میں؟ کرتا کہتا ہے میں اللہ کے محبوب سے ملا ہوا ہوں، جو میں اللہ کے محبوب سے ملا ہوا ہوں. جو اللہ کے محبوبوں سے مل جاتا ہے تو ذرا سوچ، جو ملا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا با کمال ہوتا ہے، خدا کا محبوب کتنا کمال والا ہوگا، خدا کا محبوب کتنا با کمال ہوگا. اللہ کو
یہ بے جان. تو ایک کرتا اگر محبوب کے جسم سے لگ جائے اللہ اس میں یہ کمال عطا فرما دے. وہ جگہ جہاں محبوب قیامت تک لیٹا رہے, جہاں محبوب کی آرامگاہ قیامت تک کے لیے ہے, ذرا سوچیں اللہ رب العزت اس جگہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا, اس جگہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. آپ دیکھیں قرآن کریم سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں اسی میں ہے کہ ان کی سلطنت کی نشانیاں یہ ہے, کیا ہے؟ ان یاتیہم التابوت, ان کے پاس ایک تابوت ہے. یہ تابوت کیا تھا؟ ایک باکس تھا, ایک باکس تھا جس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے اونٹی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, اور بعض انبیاء کرام کے نالین شریف وغیرہ یہ رکھی ہوئی تھی. بعض علماء نے علامہ سیوطی وغیرہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کے تصاویر بھی اس میں موجود تھی. آگے تشریف لائیں, درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی اللہ و بارک علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ یا نور اللہ یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے. اب یہ تھا کیا؟ یہ جو قوم بنی اسرائیل تھی یہ جب بھی جنگ کیا کرتی تھی تو اس تابوت کو اپنے ساتھ میں رکھتی تھی اور سامنے رکھتی تھی میدانی جنگ میں, اور پھر دعا کیا کرتی تھی, اے اللہ اس کے صدقے سے ہمیں فتح عطا فرما, اس کے صدقے سے ہمیں فتح عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح دے. پھر کچھ کنٹروورسی, کچھ باتیں ہوئی, اس کی وجہ سے پھر وہ تابوت سکینہ کو اٹھا لیا گیا. باتیں لمبی ہیں, مجھے باتیں نہیں کرنی ہے, آپ کی شیرنی بھی آ چکی ہے, مین باتیں میں کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. قرآن فرماتا ہے فیہ سکینۃ من ربکم, اس تابوت کے اندر جو ہے, فیہ اس میں, اس تابوت اس باکس میں جو ہے, سکینۃ من ربکم, تمہارے رب کی جانب سے تمہارا سکون ہے, دلوں کا چین ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جس لاٹھی کو, عصے کو محبوب نے چھوا ہو, جس چپل کو محبوب نے کبھی پہنا ہو, جس لباس کو محبوب نے کبھی استعمال کیا ہو, جس میں محبوب کا عکس نظر آتا ہو, اس باکس کے متعلق خدا فرما دے کہ اگر تو وہ باکس تمہیں مل جائے گا خدا تمہارے دلوں کو سکون عطا فرما دے گا. لوگوں خوش ہو جاؤ, اللہ رب العزت نے آپ کے سجان گڑھ میں تابوت سکینہ نہیں بلکہ اللہ والے خود عطا فرمائے, بدرالدین شاہ کی شکل میں عطا فرمائے ہیں, عبد المجید بنگالی بابا کی شکل میں عطا فرمائے ہیں, حضرت عبد الرحمن جلیبی شاہ علیہ الرحمہ کی شکل میں عطا فرمائے. ذرا سوچیں, فیہ سکینۃ من ربکم, تمہارے دلوں کا سکون ہے. تو محبوب کی چھوئی ہوئی چیزوں میں یہاں حضرت کے یہاں پار ایک چمٹا بھی گڑا ہوا ہے. یہ چمٹا وہی ہے جو حضرت استعمال کیا, یہ وہی ہے. تو اب دیکھو قرآن کہتا ہے کہ محبوب جس کو چھو دینا اس میں ہم سکون کر دیتے ہیں. مزار تو بہت بعد میں ہے, سکون تو تمہیں چمٹے کے پاس ہی مل جائے گا. مزار تو بہت بعد میں ہے, حضرت کے یہاں چمٹے کے پاس ہی مل جائیں گے. تو یہاں جیسے عموماً ہم لوگ جب حاضری دیتے ہیں ہر ایک آنے والے کی ہی بات ہے کہ حضرت کمال کی بات ہے کہ حضرت پیر صاحب کردار یہاں سرکار جلیبی شاہ کے ہم داخل ہوتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اپنا ٹکڑا سنائے, لیکن جیسے انٹر ہوتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کسی الگ ہی سکون والی جگہ آ گئے, اپنا درد سنانا بھول جاتے ہیں, بس جی کرتا بیٹھے رہے آرام سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس چمٹے کے قریب سے گزرے ہیں. مزارات کی تو برکت بعد میں ہے. فیہ سکینۃ من ربکم, اس میں تمہارے رب کی جانب سے عقیدہ یہ بھی مل گیا کہ اے سنیو سنو, تم سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ تو بے جان چیز ہے اس میں کیا ہے تو تم یہی جواب دینا فیہ سکینۃ من ربکم, یہ اللہ کے محبوب کا استعمال کی ہوئی چیز ہے, اس میں خدا کی طرف سے سکون ہے.
آخری حدیث پاک ختم کر دیتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، مستدرک حاکم نے، امام بینکی نے، مستدرک ابن ابی شیبہ نے اس حدیث شریف کو روایت فرمایا. امام سیوطی نے اس کو صحیح سند کے ساتھ میں ذکر فرمایا. بیداد فرماتے ہیں وہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے مروان آیا پیچھے سے، اس نے کندھا پکڑا اور کہا کہ تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جب یوں کندھا پکڑ کے کھینچا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے گھوم کر کے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی بڑے اکابر صحابہ کرام میں ان کا نام ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا، پتہ نہیں تھا اس کو. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سن لے، یہی عقیدہ لے کر کے آپ ہر جگہ جائیں، بس یہی عقیدہ صحیح ترین روایت. اور یہ ایسی روایت ہے وہاں بھی اس میں زور وغیرہ نکالے، علمی بحث میں نہیں جاتا. انشاءاللہ کوئی اگر علمی بحث کرے ان کو لے کے علماء کے پاس آ جائے، بعد میں دیکھیں. میرا حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں نعم میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. جئت برسول اللہ، میں تو میرے آقا کے پاس آیا ہوں. لم آت بحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں. لوگوں ہم بھی غریب نواز کے پاس جاتے ہیں، کسی پتھر کے پاس نہیں جاتے ہیں. ہم بھی بارگاہ عبد الرحمن جلیل شاہ میں آئے ہیں، کسی پتھر کے پاس نہیں آئے. وہاں دلوں کا سکون ہے. پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ جب نااہل حکومت میں آ جائے تو تم رونا. اللہ اکبر، آج مجھے رونا آتا ہے کہ نااہل حکومت میں. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ٹکڑا سنانے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر کے کسی ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو تم کسی صحابی کی سنت کو ہی ادا کر رہے ہو. اللہ رب العزت مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب العالمین.